ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ ملتا ہی نہیں کوئی سہارا یزید کو، زینب نے اس طرح سے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہ سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ مل کر بغال سے بلند صلوات۔ روح زمین پہ جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت بنا کے اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین کے دشمن کو طاقت پہ ناز تھا، اسی طاقت میں نشے میں ملون کہتے ہیں میرے ہاتھ کی بیعت کر۔ امام فرماتے ہیں 1,24,000 کا پیغمبر، 1,24,000 پیغمبروں کا نصیب حسین کے ہاتھ میں لکھا ہے، تم مجھ سے بیعت مانگ رہا، کیا ہے تیرے پاس؟ کہنے لگا تک تو میرے پاس شاہی، میرے پاس نیزہ بردار، میرے پاس تیر انداز، میرے پاس قلم بیچنے والے، میرے پاس جگہ بیچنے والے، میرے پاس ادھر یہ گنواتے خاموش ہوا، ادھر علی کے علی بیٹے پہ پنجتن کی غیرت کی سرخی نمودار ہوئی، اپنے جلال والے لہجے میں کہتے ہیں یزید اتنا سب ہونے کے باوجود مانگ تو مجھ حسین سے رہا ہے، مانگ تو مجھ حسین سے رہا ہے، مانگ تو مجھ حسین سے رہا ہے۔ شہزادی اکبر نے 9 لاکھ سے مخاطب ہوا ایک بات کی، وہ بات نظم کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس 72 ہوں جان لو، یوسف سے کہیں حسن میں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سارا شبیہ پیغمبر ہوں جان لو، میں سب شبیہ پیغمبر ہوں جان لو، تم پر کیوں نہ ہو شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلال کا، 18واں برس علی کے جلال کا۔ اندر سے ایک سہمی ہوئی آواز آئی، اور کہنے لگے آواز کیا آئی، اتنی قدرت ہے تو ویسے ہی مار دو، ویسے ہی مار دو۔ شہزادہ فرماتا ہے خیبر سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، خیبر سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، خیبر سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، بتوں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں تو میں تمہیں ابھی زندہ ہی گاڑ دوں، چاہوں تو میں تمہیں ابھی زندہ ہی گاڑ دوں، چاہوں تو میں تمہیں ابھی زندہ ہی گاڑ دوں۔ کے جوش جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، حیدر کے جوش جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تو ہاشمی تلوار سے ڈرو، وحدت کی فوج کے سوا سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو۔ دیتا ہے اکبر کو پیغمبر جیسا، مدرسہ کوئی نہیں زینب مضطر جیسا، مدرسہ کوئی نہیں زینب مضطر جیسا، جو بنا دیتا ہے اکبر کو پیغمبر جیسا، اس لیے شاہ نے کہا آؤ اذان دو بیٹا، اس لیے شاہ نے کہا آؤ اذان دو بیٹا، ہے کہاں کوئی مؤذن علی اکبر جیسا۔ اب آپ کے سامنے اگلے خطیب تشریف لائیں گے جناب فدا حسین۔ بر محمد والی محمد بلندر صلوات، پھر بھی مل کے بآواز بلندر صلوات۔ ولی ولی کا قصیدہ سنانے آیا ہوں،
جگانے آیا ہوں میں اپنا سویا قدے جگانے آیا ہوں میں اپنا سویا قدے جگانے آیا ہوں علی کی ذات پہ ہرگز میں شک نہیں کرتا میں شک نہیں کرتا شریف ماں کا بیٹا بتانے آیا ہوں علی ولی کا قصیدہ سنانے آیا ہوں یہ بولے حضرت عباس شامیوں سن لو یہ بولے رات عباس شامیوں سن لو تمہارے سے میں ہوا میں اڑانے آیا ہوں علی ولی کا قصیدہ سنانے آیا ہوں دکھایا جلوہ جو ہے بر میں دادا ہے دکھایا جلوہ جو ہے بر میں دادا ہے حرملا کو جلوہ دکھانے آیا ہوں میں حرملا کو جلوہ دکھانے آیا ہوں میں اپنا سویا قدے جگانے آیا ہوں علی ولی کا قصیدہ سنانے آیا ہوں بر محمد وال محمد منتر صلوات قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا قدم قدم پہ حد اعتبار لگتا تھا
وہی تو ناظم لیلو نہار لگتا تھا، نصیریوں کی نظر کا کوئی قصور نہیں، علی تھا ہی ایسا کہ پروردگار لگتا تھا۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، ایک صلوات آل محمد بلند آواز نہ، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، صلوات سارے پڑھو، بلند آواز نہ پڑھو۔ قصیدہ جی قصیدہ ایک مولا علیہ السلام کے شاندار، میں کیا سمجھوں میں کیا جانوں، وہ کب سمجھوں میں آتا ہے، میں کیا سمجھوں میں کیا جانوں، وہ کب سمجھوں میں آتا ہے۔ توجہ ہے نوید بھائی، مہربانی تاری، میں کیا سمجھوں میں کیا جانوں، وہ کب سمجھوں میں آتا ہے، کبھی کعبے میں آتا ہے، کبھی مسجد سے جاتا ہے۔ بڑی مہربانی، میں کیا سمجھوں میں کیا جانوں، صلوات پڑھو۔ علی کو مصطفیٰ جانے، علی کو کبریا جانے، ہیں ہم دم کے بیٹے آدمی کیا اس کو پہچانے، خدا اور مصطفیٰ کی سمجھ میں بس وہ آتا ہے، ہمارے باپ آدم کو جو ہاتھوں سے بناتا ہے۔ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، سفر میرا مقدر بابا ہے مصیبت کا، سفر میرا مقدر، میں شام زندان میں ناؤں گی پلٹ کر، بابا ہے مصیبت کا، گڑ
सफर मेरा मुकद्दर बाबा मुसीबत पेनत जो ईद पे तूने मुझे बाबा पेनत जो ईद पे तूने मुझे बाबा खींचे है मेरे कानों से नगार बाबा है मुसीबत का सफर मेरा मुकद्दर मारा है मुझे छीन कई बार उठाकर बाबा है मुझे छीन कहते नहीं तरस से आबास का है कहते नहीं तरस से आबास का है हंसते हरिदाओं पे नेज़ों पे सजा कर बाबा है मुसीबत सफर मेरा मुकद्दर मैं शाम के जिंदान में आऊंगी पलट कर बाबा है मुसीबत कहते नहीं तरस से आबास का है कहते नहीं तरस से आबास का है हंसते हरिदाओं पे नेज़ों पे सजा कर बाबा है मुसीबत अकबर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मासे दुआ बराए हुज्जत खुदा बा जमात करे अदा अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाइही फी हाज़े साते व फी कुल्ले सात मिन साते लैले वन नहार वलियम व हाफिज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्के नहु अर्ज़कतौन बतमत्तेहु फीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदन व आल मुहम्मद सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद वाजिल फरज आल मुहम्मद। दुआ तमाम मोमिनीन के लिए अपने मखसूस अंदाज में कि आबाद रहे वो घर जिन घरों में जिक्र हुसैन होता है, आबाद रहे वो घर
جن گھروں میں ذکر حسین ہوتا ہے، شاد رہیں وہ دل جن دلوں میں علی کی ولایت کا چراغ روشن ہے۔ کسی غم میں نہ روئے وہ آنکھیں جو غم شبیر میں روتی ہیں، کسی سے مانگنے کے محتاج نہ ہو وہ ہاتھ جو علم عباس کو سلام کرتے ہیں، اور ہمیشہ کامیابی کی طرف بڑھتے رہیں وہ قدم جن قدموں سے چل کے آپ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ خالق کائنات آپ تمام مومنین کی اس مقدس بارگاہ میں حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ خرچ اخراجات خلوص و محبت کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور ان کے رزق، علم اور مشن عزاداری میں مزید اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سا اپنا تعارف کہ آل محمد کے غلاموں کا ادنا سے ایک غلام ہوں، قلم کے وسیلے سے ان کی ثنا لکھتا ہوں۔ اگر اجازت ہو تو میں اپنے قلم کی خاموشی اپنی زبان سے بیان کروں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ ہر مومن کو پتہ ہے کہ آج کل ایک بل پاس ہوا ہے کہ حسین کو بھی رضی اللہ کہو، مولا حسین کو بھی رضی اللہ کہو، یزید کو بھی رضی اللہ کہو۔ وقت مختصر سا ہے، بس میں جلدی کرتا ہوں کہ میں مولویوں سے مخاطب ہو کر تمام شیعہ قوم کی طرف سے اعلان کر کے کہنے لگا ہوں کہ ناکام جو کھیلا ہے تو نے کھیل کریں گے۔ توجہ ہے، ناکام جو کھیلا ہے تو نے کھیل کریں گے، ہم اپنا عقیدہ نہ کبھی سیل کریں گے۔ ناکام جو کھیلا ہے تو نے کھیل کریں گے، ہم اپنا عقیدہ نہ کبھی سیل کریں گے۔ جس بل کو اسمبلی سے تو نے پاس کرایا، جس بل کو اسمبلی سے تو نے پاس کرایا، اس بل کو اسمبلی میں جا کے فیل کریں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات۔ جب میں رسول سے رہی ہوتی ہوں، آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات رکھی، توجہ رکھی، اور جب میں شہد بنا رہی ہوتی ہوں، آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دیتی، آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دیتی۔ ہم گئے، ایک دن ہم حج کرنے کے لیے گئے، راستے میں ہمیں ایک نبینا عورت دکھائی، وہ کہہ رہی تھی علی کی محبت میں پانی پی لو، علی کی محبت میں پانی پی لو۔ میں گیا، میں نے پانی پیا، میں نے حج کا ایک چکر لگایا، وہ نبینا عورت کی پھر آواز آئی، علی کی محبت میں پانی پی لو۔ میں نے کہا کہ تو اندھی تھی، روشنی کیسے واپس آئی؟ اس نے بتایا کہ جب میں کہہ رہی تھی نا علی کی محبت میں پانی پی لو، علی نے، ایک شخص آیا میرے پاس، توجہ رکھی، کہ علی، کہ یہ آواز علی کے دروازے پر گئی۔ علی نے حضر سے کہا جا حضر شفا دے، حضر شفا دیا، جا شفا دیا۔ ایک بات ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ علی تو خود شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، پھر اپنے نوکروں سے کیوں کہہ رہا ہے جا شفا دے، جا شفا دیا۔ پھر اس نے کہا کہ شفا دے آیا، اور جب ہم تمہارے گھر آئے، تم نے کہا کیا بھی؟ ہم نے کہا چائے لا دو، کہا ٹھیک۔ اس نے، ہم نے کہا چائے میں شکر نہیں ڈالی، تم نے شکر پھر بھی ڈالی، تم نے شکر پھر بھی ڈالی۔ ہم نے غصے سے آ کر چائے پھینک دی، ہم نے چائے پھینک دی، تو اس نے مجھے بتایا کہ چائے میں تو شکر گھل مل چکی ہے، گھل مل چکی ہے۔ ایسے ہی رسول نے دعا کی، اللہ اسے بھیج جو تیری راہ میں گھل مل چکا ہے، جو تیری راہ میں
ایک دن رسول کسی کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ولادت ہو رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے ایک شخص آیا اور انہیں کبوتر گفٹ میں دے گیا کہ یہ کھا لو، اور ایک شخص آیا، رسول نے دعا کی، یا باری تعالیٰ اسے بھیج جو تیری راہ میں گھل مل چکا ہے، اسے بھیج جو تیری راہ میں گھل مل چکا ہے۔ علی آئے، وہ شخص باہر بیٹھا ہوا تھا، علی آئے، اس نے کہا یا علی ابھی رسول مصروف ہے، آپ بعد میں آئیے۔ علی پھر چلے گئے، پھر وہ باہر دعا کر رہا ہے، کاش میرا نانا آ جائے، کاش میرا نانا آ جائے، کاش میرا تایا آ جائے گا، کوئی تو ہے میرا رشتہ دار۔ علی پھر آئے، رسول کی آواز دروازے تک گئی، اور کب تک علی کو روکے گا؟ علی کسی کا دروازہ بنا کے نہیں، اپنا دروازہ بنا کے آتا ہے۔ والد صاحب دا پنجابی شاعر طالب روگی صاحب دا بڑا فیمس ہویا ہے اس سال وچ میں نواں پیش کر رہا۔ ٹڈا خوشی حسین دے آن دی کر، تیرا بخت نہ گھومے تے پھر آکھی۔ ٹڈا خوشی حسین دے آن دی کر، تیرا بخت نہ گھومے تے پھر آکھی۔ بغض کڈ کے ہکوں درود تے پڑھ، خوشبو ساواں دی نہ تمے تے پھر آکھی۔ آسان ظاہرہ دا من جے نسلیے تے، آسان ظاہرہ دا من جے نسلیے تے، مٹھے ہون نہ تمے تے پھر آکھی۔ گھروں مجلس حسین والے ٹر دے سی، جنت پیر نہ چومے تے پھر آکھی۔ درود پڑھو پاکاں دی ذات تے۔ راشد صاحب، ذکر سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت سے ملا دیتا ہے۔ ذکر سجاد ہی سجدوں کا مزہ دیتا ہے، آدمیت کو ولایت سے ملا دیتا ہے۔ اور آدم آل محمد کی کریمی کو سلام، کیسا بیمار ہے جو دنیا کو شفا دیتا ہے۔ باواز بلندتر صلوات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شہادت معصومہ ہے 13 سے 14، تو میں 4 سالہ معصومہ کا مصائب پڑھ رہا ہوں۔ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، اٹھ گئے کو چلے کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دو۔ میری مائیں بہنیں بہتر سمجھتی ہے کہ 4 سالہ کی معصومہ ہے، کتنا ستم ہوا ہے میری بیوی پر۔ بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دو، ایک نرنی سی چادر تیرے سر پہ اڑا دو، گھر جانے کا اب ہو گیا ارمان سکینہ۔ شیر کا معصوم سے کالا پہ تمام
بچے بھی ہیں کھائے رو رو کے کہا گھر میں بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ آخری شعر کہ اٹھتی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار لو مر ہی گئی آج وہ بابا کی آزادہ لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں قتل شبیر پہ قتل شبیر پہ انجان بنے بیٹھے ہیں پھر بھی کچھ لوگ مسلمان بنے بیٹھے ہیں بسم اللہ کی بے کے نیچے جو نقطہ ہے نا میرے مولا کا فرمان نقطہ جو ہے نا وہ میں علی نقطہ با کبھی نقطہ با کبھی ادراک نہیں ہے جن کو نقطہ با کبھی ادراک نہیں ہے جن کو آج وہ حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں آخری شعر ایک دعا مانگ رہا ہوں اے میرے رب محمد کسی مختار کا بھیج اے میرے رب محمد کسی مختار کا بھیج لوگ ہر موڑ پہ مروان بنے بیٹھے ہیں اب آپ کے سامنے آغا راشد علی صاحب کی طرف درود کو فرض سمجھ کر سمجھ کر نہیں رحمت سمجھ کر زحمت سمجھ کر نہیں خاندان سیدہ آزادی پہ بلند ترین صلوات ہو دعائے ظہور امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات کرے والا بائی فی حاضر ساتھ وفی خود ساتھ ولیم و حافظ مقاعد مناصر مدلیل وائنہ حتی تسکنہ ورزاق قوم بتمتع فیہا طویلہ رب صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد پروردگار بحق محمد و آل محمد اسماعیل سیزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما جو بھی میری مائیں بہنیں تشریف فرمائے جو بھی تمنا دل میں لیے بیٹھے مالک تجھے بی بی ام رباب کا واسطہ ہے ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما
اس مجلس کا ثواب اس خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے نام اعمال میں درج فرما. میرے مالک محمد وآل محمد کے صدقے میں جو بھی مومن پریشان ہے تجھے عزت جناب سیدہ کا واسطہ ہے ان سب کی مشکلات و پریشانی کو دور فرما. بالخصوص بانیان کی جو بھی دلی شرعی حاجات ہیں مالک ان کو اپنی بارگاہ میں شفیع قبول عطا فرما. بالخصوص گوگا بھائی مٹھو بھائی مولا ان کی زندگی دراز فرمائے اور اس کی جو فرش عزا بچھائی مالک اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند ترین صلوات دیں. آج کا حکم تھا مٹھو بھائی کا گوگا بھائی کا وعدہ وفا ہو گیا. میں بڑا مشکور ہوں آپ چند حضرات کا کہ چلیں حوصلہ افزائی کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لے آئے کیونکہ یہ تو میری مائیں بہنی ہیں ان کی دعا چاہیے داد تو آپ سے چاہیے. میں 12 اتنی جلدی پڑھنے کا عادی نہیں ہوں اور میں تقریباً 1.5 گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھا تھا کہ چلیں اگلی جگہ پہ مجھے جانا تھا کہ وہاں سے بھی اب چھٹی ہوگی لیکن آپ جتنے بھی منٹ پڑھوں نیاز حسین تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. لفظوں کو آپ نے اپنی فعلی فرصت میں اپنی جھولی میں ڈالنا ہے. تو خطاب میرا ادھر سے ہی ہوگا دعائیں مجھے ادھر سے آئیں گی. داد آپ نے مجھے لفظوں کی قدر کرنی ہے. بہت سلیکٹیو کلام پڑھنے والا بندہ ہوں ہر کلام میں ہاتھ نہیں ڈالتا. تو چند فضائل کے جملے اس کے بعد ذکر مصائب اور التماس دعا. ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد کی طرف. گلے میں بالکل گنجائش نہیں ہے مسلسل حاضریوں کی وجہ سے لیکن قبول کیجیے گا. یہ بڑی سننے والی جگہ ہے لیکن جہاں پہ غلطی ہو جائے تو اس کے لیے میں پہلے ایڈوانس معافی چاہتا ہوں آپ سے. ایک صلوات بھیجیں میں حاضر شروع. گدا نہیں ہوں جو ہر خاص و عام سے مانگوں. گدا نہیں ہوں جو ہر خاص و عام سے مانگوں. بلا کے دیتے ہیں جو کچھ امام سے مانگوں. قبول کر نہیں سکتی ہے یہ بے خودی میری. ثنا علی کی کروں اور غیر سے مانگوں. صلوات بھیجو محمد وآل. ایک نیا کلام آپ کے حسین سماعتوں کی نظر شہزادہ علی پور بادشاہ کی شان پہ ایک بلند ترین صلوات کی. جسے حسین کا بیٹا سمجھ میں آئے گا. نیاز حسین بڑی توجہ. جسے حسین کا بیٹا سمجھ میں آئے گا. جسے حسین کو بیٹا سمجھ میں آئے گا. اسے حسین کا نانا سمجھ میں آئے گا. جسے حسین کو بیٹا سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آئے جو میں ابھی کے مانی. سمجھ میں آئے جو میں ابھی کے مانی. تو کچھ بطول کا رتبہ سمجھ میں آئے گا. جسے حسین کو بیٹا سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں جن کے نہ آ سکا انہیں کیسے. نیاز حسین تھوڑا سا بولتے ہیں
समझ में जिन की न हुर आ सका उन्हें कैसे। हुसैन आपका बाबा समझ में आएगा जिसे हुसैन को बेटा समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल कलाम मैं आपकी सीन समात में नजर कर रहा हूँ। चले इस कलाम का हासिल कलाम शेर और इसके बाद अगले कलाम की मैं कोशिश करता हूँ कि शायद वो आपके दिल पे उतर जाए। बहुत बड़ी दलील दे रहा हूँ कि सरकार बादशाह के बाद अगर कोई नबी होता तो फलां फलां होता, लेकिन हम 1400 साल से यही दलील दे रहे हैं, अगर समझ जाए तो। दलील खत में नबूवत अली वलीउल्लाह, दलील खत में नबूवत अली वलीउल्लाह। ना जाने कब तुम्हें कलमा समझ में आएगा जिसे हुसैन को बेटा समझ में आएगा, जिसे हुसैन को बेटा समझ में आएगा। चलिए इसके बादशाह की शान पे एक बुलंद सलावत पे एक और सलावत भेजें मोहम्मद। कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, 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 कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से। देख लो तुम मांग कर बेशीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर। नारा भूल गए ना, चले मैं याद करवा देता हूँ। नारा हैदरी। कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर। किसी नस्ल में नहीं जा रहा क्योंकि वो शायद ऐसा माहौल नहीं बन रहा। बहरहाल ड्यूटी है, मैं शेर आपकी हसीन समाती में नजर कर रहा हूँ। कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से। रो पड़े हो एक तबस्सुम से मेरे, रो पड़े हो एक तबस्सुम से मेरे, क्या लड़ोगे हजरत शबीर से। कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से। हुक्म मिलता बांधता गरवा, हुक्म मिलता बांधता गरवा, सबको अपने झूले की जंजीर से। कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से, कुछ नहीं मिलता अगर तकदीर से। दो बार मोहम्मद वाले उस आगाज़ादी का जिक्र है जो हुसैन बादशाह के सीने की ठंडक है, गले का तावीज़ है। उस बीबी के हुजूर मुसाइब के चंद जुमले आपके और अपनी बख्शिश का समा बनाने के लिए बाग बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा बुलंद सलावत। सकीना कहती थी बाबा मुझे बहुत मारा,
سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، جہاں بھی جس نے بھی چاہا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، مدینے والے محمد کی میں نواسی ہوں، بتایا جس گھڑی میں میں فاطمہ کی پوتی ہوں، جو نام دادی کا آیا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، یوں اپنے بچوں کو بازار میں ہنساتے رہے، خوشی کے واسطے ان کی مجھے رلاتے رہے، میں چپ ہوئی تو دوبارہ مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، بچھڑ گئی تھی سفر میں اونٹ سے گر کر، تلاش ختم ہوئی جب لائن کی مجھ پر، اٹھایا شمر نے درا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، لحد میں آئیں گی دادی تو ان سے بولوں گی، میں 4 برسوں میں لگتی ہوں آپ کے جیسی، میں ہوں بھی پہلو شکستہ مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، لائن ڈالا تھا زلفوں میں ہاتھ جیسے تیرے، تمہارے لاشے سے زندان شام تک ایسے پکڑ کے بالوں سے بابا مجھے بہت مارا، سکینہ کہتی تھی بابا مجھے بہت مارا، اللہ اللہ من الکاش۔ جناب علامہ افتخار الحسن سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد آل محمد بیان فرمائیں۔ علامہ افتخار الحسن صاحب۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساعہ، ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا،
حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر. حافظ ایوان تشریف فرما ہے. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. جو شخص بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی کو بلند آواز کے ساتھ دے. سارے کوشش کریں بآواز بلند جواب دے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. پھر بھی نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. یا علی. پھر بھی نعرہ حیدری. یا علی. صلوات بلند آواز کے ساتھ تلاوت فرمائیں. اپنے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات کوشش کریں ایک مرتبہ مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں. اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم سابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین. صلوات. الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وکوکب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جو بندہ آل محمد کے احسانات کا جتنا مقروض اور محتاج ہے اور ذکر آل محمد سننے کے لیے جتنا ذہنی روحانی جسمانی طور پر فرش عزا فرش شفاعت پر تشریف فرما ہے کوشش کرے اتنی بلند سے بلند صلوات تلاوت فرمائے. غوری صاحب سے ایسے تھوڑا تھوڑا پچھلے سردارے سے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائے. پہلی صف کو مکمل کریں تاکہ باجماعت نماز عشق حسین ابن علی ادا کی جائے. صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ. اللہم. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں کہ خالق لم یزل آل محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر پاک کے صدقے سے میرے عزتدار بھائی کا یہ پرخلوص فیضہ اس کے خانوادے کا یہ ذکر پاک مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. تمام عزاداروں کا موالیان حیدر کرار کا فرش ولا و عزا ذکر آل محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما. تمام کی نیک تردلی حاجات کو مالک شرف قبولیت عطا فرما. جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی علیم بذات صدور مالک تمام کی نیک دلی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک ان کے درجات کو مزید بلند فرما. ان کی قبور کو آل محمد کے نور سے مزید منور فرما. کریم اللہ آل محمد کی عزت اور طہارت کا صدقہ چہلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا صدقہ مرنے سے پہلے چہردہ معصومین کی زیارت
حج بیت اللہ کی سعادت بار بار مالک نصیب فرما. ہمارے وارث برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما. ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، بے اولاد مومنین کے اولاد صالح کے لیے، بالخصوص تمام شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، اور امام زمان عجل اللہ تعالی و فرج و شریف کے جلد سے جلد ظہور آوری کے لیے مل کے باواز بلند صلوات تلاوت فرمائے. اللہ اجازت بات شروع کیجئے. وعدہ وفا ہوا. ذکر کے وسیلے سے ایک مرتبہ پھر آپ کی زیارت نصیب ہوئی. میں جتنی دیر بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے. اجازت دینا سرکار. سارے موری صاحب دعا فرمائے گا. بابا جی درجات بلند ہوں. سرکار علامہ شہید ملت جعفریہ وکیل حق سیدہ سرکار علامہ ناصر عباس آف ملتان. بابا جی ان کی پڑھی ہوئی ایک روایت سے آج کی اس مجلس کا، بابا جی آگے آ جائیے گا، میں آغاز کرنے لگا ہوں تو دعا فرمائیے گا. اللہ نے، بات شروع ہے، ایک لمحہ بھی مجھے ضائع نہیں کرنا. توجہ سرکار. بابا جی دعا فرمائیے گا. نویر شاہ جی. اللہ نے درجات بلند و سرکار علامہ ناصر عباس شہید کی ان کی پڑھی ہوئی ایک روایت، پھر میں اپنے موضوع کی طرف بزرگوں کو سفر کرنا ہے، کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے. کتنے؟ کوئی مانے تو بھی 2 فرشتے. بابا جی کوئی نہ بولے تب بھی ہر انسان کے ساتھ باجان 2 فرشتے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے، جنہیں شریعت میں کہتے ہیں کرامن کاتبین. کرامن کاتبین، لکھنے والے 2 مقرب فرشتے. سر اٹھاؤ اہلیان لاہور. بابا جی ایک فرشتے کا کام ہے نیکیاں لکھنا. توجہ بھائی، توجہ بھائی، ابتدائی مجلس ہے. ایک فرشتے کا کام بابا جی نیکیاں لکھنا، اور ایک فرشتے کا کام ہے گناہ لکھنا. یعنی جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ والا فرشتہ، توجہ بھائی، بابا نویر شاہ جی، پھر یہ والا فرشتہ غوری صاحب نیکیاں لکھتا ہے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہم کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے تو یہ والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے. یعنی جب نیکی کرتے ہیں یہ والا مصروف ہوتا ہے. توجہ بھائی، توجہ بھائی، یہ والا مصروف ہوتا ہے، یہ والا فرشتہ فارغ ہوتا ہے. جب کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو پھر یہ والا مصروف ہوتا ہے، یہ والا فارغ ہوتا ہے. معصوم نے فرمایا مفضل تجھے وہ عمل بتانے لگا ہو جس سے یہ دونوں فرشتے ایک وقت میں مصروف ہو جاتے ہیں. سوالی ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہے پھر مولا وہ کام کون سا ہے؟ معصوم نے فرمایا میری دادی زہرا کے دشمن پہ کھلے دل سے لعنت کیا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. بطول کے دشمن پہ یا علی مشکل کشارے، بطول کے دشمن پر، آواز کھولو آسان کرو، بطول کے دشمن پر کھلے دل سے لعنت کیا کر، کھلے دل سے لعنت کیا کر. جب تو یہ عمل کرتا ہے پھر دونوں فرشتے ایک وقت میں مصروف ہو جاتے ہیں. بابا جی کرتے کیا ہے؟ ایک ثواب لکھنے لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ مٹانے لگ جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. ایک ثواب اللہ دیکھیں ضمانت کے ساتھ. رات کی مجلس ہے بابا جی، بازار کی مجلس ہے. امید شاہ جی، قرآن راتوں سے بھرا پڑا ہے. قرآن راتوں سے بھرا پڑا ہے. یعنی جتنے بھی عزت والے کام ہیں اور اہم ترین کام ہیں بابا جی وہ رات میں ہوئے. توجہ بھائی، توجہ بھائی، وہ بھائی رات میں ہوئے. جانتے ہیں ہجرت، بولو ہجرت رات میں ہوئی.
ہجرت رات میں قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، رات، توجہ بھائی، یعنی ہجرت بھی رات میں، قرآن بھی رات میں نازل ہوا، سر اٹھاؤ، اور معراج بھی، بابا جی معراج رات میں، لیکن علی کی ولایت کا اعلان رات کی تاریکی میں نہیں، دن کے اجالے میں ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سدا سلامت رہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، توجہ، معراج رات میں۔ ہم نے فقط نوید شاہ جی، غوری بھائی، فقط ایک معراج سنی ہے کہ سرکار معراج پر گئے ضمانت کے ساتھ، ایک معراج سنی ہے کہ سرکار معراج پر گئے، اس کی آیت پڑھی جاتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ جس کی طرف وہ کا اشارہ ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ بھائی، توجہ بھائی، پاک ہے، مولوی نے ترجمہ کیا، پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ادھر ہے ادھر نہیں، جو ادھر ہو ادھر نہ ہو وہ اللہ نہیں۔ توجہ بھائی، سرکار دعا فرمائیے گا۔ پھر افتخار حسینی لاہور کی سرزمین پہ پچھلے سرداروں یہ کہنے کا حق رکھتا ہے جو وہ کو ہے میں بدل دے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ بھائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی، کیا کروائی؟ سیر، اسرا۔ اللہ نے پورے قرآن میں لفظ معراج نہیں، حدیثوں کی کتابوں میں ہے، قرآن کی کسی آیت میں لفظ معراج غوری صاحب نہیں ہے۔ چیلنج ہے میرا، جاؤ مرضی کے حافظ قرآن سے پوچھو کہ قرآن میں لفظ معراج دکھائے۔ اللہ نے کہا ہے اسرا، سیر، سیر، جسے ہم معراج کہتے ہیں اللہ اسے سیر کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ضمانت کے ساتھ اللہ نے اپنے حبیب کو 100، مجھے دیکھیں گے، 120 معراجیں کروائیں۔ نوید شاہ جی، بندہ نئی بات پڑھے تو بندے بولتے نہیں، پچھلی بات پڑھو تو کہتے پیچھے پڑ گیا ہے۔ توجہ ہے نا سرکار، تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے لیکن ساتھ چاہیے۔ کتنی معراجیں بھائی جان؟ 120، جن میں سے 2 معراجوں کا تعلق، 2، توجہ آپ کی نہیں ہے، اور مجھے وقت اور لفظ ضائع کرنے کا شوق نہیں، مجھے دیکھیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ پچھلے سردار کتنی معراجیں؟ 120، 2 معراجوں کا تعلق فقط بطول کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، تھوڑے بندے پہنچے ہیں۔ بات سرکار، 2 معراجوں کا تعلق بابا جی فقط جناب سیدہ کے ساتھ۔ پہلی معراج پر جب اللہ نے سرکار کو بلایا، اللہ نے سرکار کو معراج پر بابا جی بلایا، کیا کہا؟ میرے حبیب معراج پر آ، معراج پر آ، معراج پر آ، اور آ کے مجھ سے بطول لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پہلے پہنچے ہو سلام ہے۔ میں معراج پڑھنے لگا، بابا جی رات کی بات ہے، سر اٹھائیے گا۔ پہلی معراج اللہ نے کیا کہا؟ میرے حبیب معراج پر آ اور آ کے مجھ سے بطول لے جا، لے جا، لے جا۔ وہ نبی ہے جو اللہ کی وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ فرمایا پروردگار یہ کیا ہے کہ جس کی خاطر مجھ محمد کو چل کر معراج پر آنا پڑے گا، جبکہ قرآن میری جستجو میں رہتا ہے، آیات میرا انتظار کرتی ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے مجھے خود کہا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، میرے پسینے کے قطروں سے تو نے نبیوں اور رسولوں اور حجتوں کو خلق کیا ہے، آخر یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھے وہاں پر چل کر آنا پڑے گا؟ قرآن میرے جستجو میں رہتا ہے، آیات میرا انتظار کرتی ہے، جبرائیل ہمارا نوکر ہے، یہ قرآن ہم سے سنتا ہے۔ سر اٹھائیے گا۔ اور پروردگار یہ کیا ہے جس کی خاطر مجھ محمد
मोहम्मद को चलकर मेराज पर आना पड़ेगा। आवाज़ खुदावंद आए मेरे हबीब, ये कोई नबूवत नहीं, ये कोई रिसालत नहीं, ये कोई तहारत नहीं, ये कोई कुरान नहीं, ये कोई आयात नहीं, ये कोई जिब्राइल नहीं, ये कोई इसराफील नहीं। जो तुझे तलाश करे ये बतूल है, इसकी खातिर आना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अज़मत सैयदा पे बोले हो हाथ ऊंचे अल्लाहु अकबर। ये सैयदा है, सैयदा है, इसकी खातिर खुद चल कर आना पड़ेगा। हाय हाय, अल्लाह अज़मत सैयदा बता रहा है, इसकी खातिर वहां पर आना पड़ेगा। पहली मेराज अल्लाह ने बुलाया, 3 सवारियां, हमने फकत बुराक सुनी है कि सरकार बुराक पर गए। बुराक क्या है? 10 लाख गुना तेज बिजली, बर्क रफ्तार। क्या बाबा जी? बर्क रफ्तार, यानी बिजली से ज्यादा तेज। और ये इधर वाली बिजली नहीं, यानी आंधी नहीं तो बिल ज्यादा आ जाता है। सरकार तवज्जो जमानत के साथ बाबा जी, बर्क रफ्तार इस दुनियावी बिजली से 10 लाख गुना तेज। सरकार बुराक की सवारी पर बैठे, सरकार जा रहे हैं मेराज पर। आशिक और महबूब की मुलाकात है। तवज्जो भाई, तवज्जो भाई, तवज्जो भाई, साथ चाहिए, मुझे दुआ चाहिए। सरकार देर हो गई कि अभी तक मुलाकात नहीं हुई। सरकार ने थोड़ा सा दिल में सोचा कि देर हो रही है, देर। अल्लाह ने फिर मोहम्मद की सवारी को तब्दील किया। अल्लाह अकबर। बात नहीं हो तो फिर आपको बोलना चाहिए सरकार। बाबा जी सलमान शाह जी आपका हुक्म था, गौरी साहब दुआ फरमाइएगा। सरकार मोहम्मद की सवारी को तब्दील किया। अब सरकार के लिए अल्लाह ने रफ रफ को भेजा। बुराक के बाद क्या भेजा? रफ रफ। अब ये रफ रफ क्या है? बुराक से 10 लाख गुना तेज। अल्लाह अकबर। बुराक जैसी सवारी से 10 लाख गुना तेज। फिर आशिक और महबूब की मुलाकात को देर हो रही है। सरकार फिर भी मुतमईन न हुए। सर उठाओ। सरकार फिर भी मुतमईन न हुए। वो अल्लाह जो दिल नहीं रखता, इश्क मुस्तफा से करता है। सुभान अल्लाह। दिल नहीं रखता, इश्क मुस्तफा से करता है। फिर उसने मोहम्मद की सवारी को बाबा सलमान शाह जी फिर तब्दील किया। अब सरकार के लिए बहरम को भेजा। अब बहरम क्या है? सर उठाओ। बात आके जो मैं कहना चाह रहा हूं, बहरम जैसी सवारी को भेजा। बहरम क्या है? रफ रफ से 10 लाख गुना तेज, यानी बुराक से 20 लाख गुना तेज। अब इतनी तेज सवारी पे सरकार जा रहे हैं, सरकार फिर भी मुतमईन न हुए। अब जो बात है जो मैं करना चाह रहा हूं, देखिए कि क्या मिजाज है मुस्तफा का। सर उठाओ। सरकार जब बहरम पर सरकार मुतमईन न हुए, सरकार बहरम से उतरे और फिर अल्लाह का हबीब खिरामा खिरामा पैदल चलने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदा सलामत रहो, सदा सलामत रहो। पहली मेराज सरकार पहुंचे, जिब्राइल रुक गया। काबा कौसैन। पहली मेराज अल्लाह ने कहा मेरे हबीब मेराज पर आ और आके मुझसे बात आगे है जो मैं खोलना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं उसकी जमीन बना रहा हूं। पहली मेराज बाबा जी बुलाया, क्या कहा? हबीब आइए और आके मुझसे बोलो बतूल ले जा, बतूल ले जा। फिर दूसरी मेराज पर अहलिया ने लाहौर, अल्लाह ने अपने हबीब को फिर बुलाया। क्या कहा? मेरे हबीब मेराज पर आ और आके मुझे बतूल दे जा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो पहले पहुंचे हो सलाम है पिछले सरदार। जो मुझे बतूल दे जा, क्योंकि मेरे हबीब तू जानता है जो बच्चा जिस घर में आए उसकी परवरिश उस घर वाले के जिम्मे, उसका लिबास उस घर वाले के जिम्मे, उसकी शादी
سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی شادی اس گھر والے کے ذمے. اور میرے حبیب تو جانتا ہے سوائے علی کے میرے گھر میں اور کون آیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ چاچا کھول جا توجہ ہے سرکار. دوسری معراج سوائے علی کے میرے گھر میں کون آیا ہے؟ اب دوبارہ معراج پر اور آ کے مجھے بطول دے جا. اللہ نے عظمت سیدہ بتائی. اور اگلا جو جملہ ہے پہاڑ سے بڑا جملہ ہے. سلمان شاہ جی مجھے حرمت سادات کی قسم ہے کہ سیدہ کی عظمت کیا. اللہ نے کہا میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ اور منزہ ہوں. اگر توجہ جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے، اگر مجھ اللہ کا بدن ہوتا تو بطول کے رشتے کے لیے خود چل کر تیری دہلیز پہ آتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سدا سلامت رہو. عظمت سیدہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم قسمیں کھاتے ہیں. ہم کس کی قسمیں کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم، رب کی قسم، پالنے والے کی قسم. ہم نے کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو اللہ کی قسم کھاتے ہیں. اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید قسم کھا رہی ہے. توجہ بھائی توجہ بھائی. جب اللہ نے قسم کھائی اللہ جانے. توجہ بھائی ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی اور اللہ قسم کھاتا ہے بطول کی چوکھٹ کی. اللہ اکبر. اور قسم کھا کے کہا والضحیٰ. بابا جی والضحیٰ میں نے جتنی دیر پڑھنا ہے وہ قرآن سے پڑھنا ہے. سننا ہے سن لیں گے نہ تو یا علی مدد سرکار. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. قرآن کا ترجمہ نہ شیعہ نہ سنی نہ اہل حدیث نہ دیوبندی جو لغت عرب ہے اس کا سرکار بزرگوں کسی مذہب فرقے سے کوئی تعلق نہیں. مرضی کے عالم سے جا کے پوچھے. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. کیا کہا؟ فرمایا والضحیٰ مجھے دن کی روشنی کی قسم. جو قرآن سن سکتے ہو جو قرآن سن سکتے ہو. والضحیٰ مجھے دن کی. ایک مشورہ دوں آپ کو بھائی جان جتنے کھڑے ہیں، اگر یہاں پر بیٹھیں گے تو تھکیں گے نہیں اور ثواب میں بھی اضافہ ہوگا. ایسے تھوڑا تھوڑا آ جائیے، قدم قدم آ جائیے اور ادھر آ کے بیٹھ جائیے. آپ پچھلے سردار آپ آ جائیں. نوجوان ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں. بزرگوں کی خیر ہے ان کو کرسی چاہیے لیکن آپ تو بیٹھ سکتے ہیں. صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ. مہربانی. جنہوں نے عمل کیا سیدہ آپ پہ راضی ہو، جنہوں نے نہیں کیا سیدہ آپ پہ بھی راضی ہو. توجہ ہے سرکار. والضحیٰ مجھے دن کی روشنی کی بولو قسم. اگلی آیت کیا کہا؟ واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی قسم. دو قسمیں ہیں بات ختم ہونے لگی ہے. دو قسمیں پھر ایک بات کی. کیا کہا؟ قسم کھا کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. میرے حبیب تیرے رب نے اللہ اکبر. میرے حبیب تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے. بیدار ہونا خدا کے لیے. فکرہ ایک ضائع ہو گیا. مجھے دکھ لگے گا اتنا سفر کیا ہے اور پھر کمالیہ سے آئے پھر برے والا میں جانا ہے. سلمان شاہ جی کو حکم تھا، سنی بھائی کو حکم تھا، وعدہ وفا ہوا. پاک سید آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا، نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا، نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا. آیت کب کیوں کس وقت نازل ہوئی؟ پہلی وہی اللہ نے سرکار پر نازل کی. کون سی؟ اقرا پر اپنے رب کے نام سے. پورے 6 مہینے تک اللہ نے سرکار پر سلمان شاہ جی کوئی دوسری قرآن کی آیت سورت غوری سب نازل ہی نہ کی تو کفار مکہ نے سرکار کو یہ تانا دینا شروع کر دیا. اے محمد تیرا رب تجھے بھول چکا ہے، اے محمد تیرا رب تجھے چھوڑ چکا ہے. اگر تیرا رب تجھے یاد رکھتا تو 6 مہینے کا وقت گزر گیا. 6 مہینے میں کوئی قرآن کی دوسری سورت آیت بابا نوید شاہ جی سورت آیت پیغام نازل کرتا. جس چہرے کے عاشق کا نام خدا ہے وہ چہرہ سرکار ہے محمد مصطفیٰ کا.
چہرہ اقدس ہے، ہلکا سا وہ چہرہ مرجھایا، اللہ سے حبیب کے چہرے کا مرجھانا بالکل بھی برداشت نہ ہوا، اور کفار مکہ کے لیے تماچا بنا کے قرآن میں آیات بھیجی اور قسم کھا کے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مجھے دن کی روشنی کی قسم، مجھے رات کی تاریکی کی قسم، میرے حبیب تیرے رب نے، مجھے دیکھو، تیرے رب نے نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی کبھی تنہا چھوڑے گا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا ہم اندھے حافظ نہیں ہیں کہ پڑھتے چلے جائیں، لوگ سر ہلاتے چلے جائیں، سر اٹھائیے گا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور میرے حبیب آپ کا جو انجام ہے وہ آپ کی ابتدا سے بہتر ہوگا، آپ کا انجام آپ کی ابتدا سے بہتر ہوگا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ سلمان شاہ جی، مجھے غازی عباس کے علم کی قسم ہے، ہزاروں مومنین ہو اٹھ کے بولے حق ادا نہیں ہوتا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تو پھر نوکر آپ کا سرزمین لاہور پہ یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہے کہ اللہ نے محمد کو نبوت عطا کی، لیکن 6666 قرآن کی آیات میں کسی ایک آیت میں پچھلے سرداروں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے محمد کو طہارت عطا کی، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا، مجھے دیکھو، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ تاج شفاعت محمد کے قدموں میں رکھا، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ سے خود اللہ نے کہا اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی نہ بناتا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ زمین کا ذرہ ذرہ سرکار کی وجہ سے بنا، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ محمد مصطفیٰ سے کہا اے محمد میں نے تیرے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی اور حجت کو خلق کیا، لیکن قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ آسمان کا صاحبان محمد کی نارائن کے صدقے سے بنا، قرآن کے کسی حصے میں نہیں کہا کہ میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ لاہور والوں کتنے فکرے پڑھوں گا اور آپ کتنے سنتے چلے جائیں گے، نہ اتنا وقت میرے پاس نہ اتنا وقت آپ کے پاس ہے۔ میں نتیجے کا جملہ آپ کی چولی میں نچھاور کرنے لگا ہوں، یعنی روئے زمین کا ذرہ ذرہ سرکار کی وجہ سے بنا۔ اللہ نے نہیں کہا میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ سوال تو اہلیان لاہور بنتا ہے، آخر وہ ہے کیا جس کے بارے میں اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ، مجھے دیکھو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے، جلدی بیٹھو، ان قریب تیرا رب تجھے وہ عطا کرنے والا ہے جس سے میرے حبیب تو راضی ہو جائے گا۔ لے آؤ قرآن میرے سر پہ رکھو، مجھے آل محمد کی عزت اور طہارت کی قسم، اللہ نے جیسے ہی محمد کو سیدہ عطا کی تو محمد راضی ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے جاؤ، حیدر 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 حیدر۔ سیدہ عطا کی، محمد راضی ہوئے، قوری صاحب کس کی وجہ سے؟ بولو، سیدہ کی وجہ سے۔ آگے چلیں یا چھوڑ دیں بابا جی؟ ایک اور بات، ایک آیت اور پڑھنی ہے، آ جائیں، دیر آئے درست آئے سرکار۔ ایک اور آیت بابا جی، آیت کا تعلق قسم کے ساتھ، قسم وہ کھا رہا ہے کہ جس کی قسمیں جہان کھاتا ہے، جس کی قسمیں پوری خدائی کھاتی ہے۔ توجہ، پھر ایک مقام پہ پھر وہی پروردگار قسم کھا رہا ہے۔ فرمایا دیکھیں بابا جی، اگر میں قرآن کی قسمیں پڑھنا شروع کر دوں تو یہ عالی مدد ساری رات گزر جائے گی۔ قرآن جو بھرا پڑا ہے آل محمد کے فضائل سے، توجہ ہے، قرآن دو کام کرتا ہے فقط۔ جب سے قرآن زمین پر اترا ہے دو کام کرتا ہے، کون سے؟ یا علی کو سلام کرتا ہے یا علی کے دشمن پہ بے شمار کرتا ہے۔ سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, सदा सलामत रहो। एक और आयत पढ़नी है, फिर या अली मदद, फिर जिक्र मसाए। बाबा जी राजी रहिएगा, सफर तवील करना है। फिर वो कसम खा के कह रहा है, फरमाया वल अस्र, पढ़ ली मैंने आयत, वल, बहुत जल्दी कर दिया आयत पढ़ने में, वल अस्र, अल्लाह कह रहा है मुझे हर अस्र की कसम नहीं, हाय हाय, वल अस्र, खास तरीन अस्र की कसम। और सलमान शाह जी, खास तरीन, ये नशा आपने बाद में लेना है, खास तरीन अस्र की कसम। अगर तो ना कसम खाने वाला लाहौर वालों, पिछले सरदारों, भाईजान बात नहीं होता ना सरकार, ये लाहौर के रहने वाला, मेरे मेलसी के रहने वाला, मुल्तान के रहने वाला, गुजरात के रहने वाला, काला शकाकू के रहने वाला, तो हम तस्लीम कर लेते कि वो असर यही है कि जिसमें लाखों करोड़ों गुनहगारों ने सांसें ली हों, शिमर कमीने ने सांसें ली हों, यजीद जैसे पलीद ने सांसें ली हों, मगर क्या करें, कसम बे ऐब खा रहा है। भाई बात खत्म होने लगी है, बात फजीलत की आखिरी बात है, सर उठाइएगा नतीजात की झोली में। कसम बाबा जी बेऐब खा रहा है, और वो कसम खा के कह रहा है वल अस्र, मुझे हर अस्र की कसम नहीं, खास तरीन अस्र की कसम, खास तरीन बोलो अस्र की कसम। यानी पता चला हर अस्र अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल नहीं। थोड़े बंदे पहुंचे हैं, थोड़े बंदे पहुंचे हैं। सरकार हर असर अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल नहीं। कोई ऐसी असर है जो अल्लाह के नजदीक कसम के भाईजान काबिल है। सवाल तो बनता है कि आखिर वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है। फिक्रे भी पढ़ूंगा, फिर चेहरों की भी ज़ियारत करने लगा हो। जब आपके और मेरे छठे ताजदार विलायत से पूछा गया मौला वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है, तो सादिक मौला ने फरमाया वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ ऊंचे जाओ हैदरी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो नमाज़े असर थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी ज़कात में दी। सारे खत्म हो गए बात, गौरी साहब सारे हैं मस्जिद नबवी में। साहिल आया मस्जिद के दरवाजे पर, उसने आके देखा सारे नमाज पढ़ रहे हैं, सारे बुजुर्गों सरकार नमाज पढ़, मिसाल के तौर पे गौरी साहब बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, सलमान शाह जी, बाबा जी, भाईजान, साउंड वाला भाई। अब इन सब से आप सब से किसी बंदे को अभी काम पड़ जाए, सलमान शाह से काम क्या पढ़ सकते जी, इश्तिहार बनवाना है, ठीक है सरकार। बाबा जी ए जी मातमी संगत आख दो, मुझे क्या कह सकते हैं, मजलिस पढ़वानी है, जो पसंद नहीं आई तो लिखी हुई कटानी। सरकार तवज्जो, गौरी साहब ऐसे ही है ना सरकार। अच्छा फिलहाल जिस बंदे को काम है हम सब से, उसे क्या करना पड़ेगा, फकत इंतजार। सरकार क्या करना पड़ेगा, आवाज ठीक आ रही है तो गुजारा मुजारा। सरकार गौरी साहब दो फरमाइए। अच्छा क्या करना पड़ेगा भाईजान, भाईजान आप क्या करना पड़ेगा, इंतजार। अब साहिल आया मस्जिद के दरवाजे पर, उसने आके देखा सारे नमाज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो गौरी साहब साहिल को चाहिए कि जब सब पढ़ ही नमाज रहे हैं सवाल ही ना करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो पहले पहुंचे हो सलाम है आपको। अरे सवाल ना करे, अल्लाह जाने क्या राज़े मशीयत है। उसने आके देखा वे सारे नमाज पढ़ रहे हैं। सलमान शाह उसने पहली सदा बुलंद की, क्या है कोई जो मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे। पहली सदा है कोई जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे। किसी ने कुछ ना दिया।
علی بادشاہ موجود، علی نے بھی کچھ نہیں دیا. یہ فقرہ ڈر کے پڑھنا پڑتا ہے. یہ فقرہ جو بعد میں پڑھا ہے کہ علی نے خدا نہ خواستہ ذاکر صاحب کے لیفٹ یا رائٹ پہ کوئی ملنگ بیٹھا ہو اور ہاتھ میں متہر ہو تو ذاکر صاحب دی خیر کوئی نہیں. کیوں کہ علی پہ الزام لگا رہا ہے. یہ ملنگ کا عقیدہ ہے کہ علی سے کوئی بھی مانگے جب بھی مانگے انکار نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک ملنگ کا عقیدہ ہے نا سرکار، لیکن جو کتاب میں ہے میں نے وہ پڑھنا ہے. سر اٹھائیے گا. سرکار کسی نے کچھ نہ دیا، ختم ہو گئی میری بات. کسی نے کچھ نہ دیا، علی شہنشاہ نے غوری صاحب کچھ نہ دیا. لالا جی اب سائل نے دوسری صدا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے بھاجن کچھ دے. کسی نے، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، کسی نے کچھ نہ دیا. اب میں نے سرکار کسی نے کچھ نہ دیا، پھر بھی علی نے دوسری مرتبہ بھی سائل کو سرکار کچھ نہ دیا. اب لاہور والوں سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو سلمان شاہ جی، نوی شاہ جی، غوری بھائی بدلا. آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا ہے پروردگار گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. زندہ باد ہے وہ بندہ جو پہنچ گیا ہے، زندہ باد ہے وہ ماتمی جو پہنچا ہے. پروردگارہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا ویسے کسی نے نہ سنا. علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی بادشاہ کے کانوں میں آئی. علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی. فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کہہ رہا ہے میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی. لاہور کے اس منبر سے لے کے نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک چیلنج ہے. افتخار حسینی کا جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو. یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بیجا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے. اگر بیجا حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے. شریعت کا دوسرا قانون ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں شامل نہیں کر سکتے. رکھ ملا کے سر پہ قرآن. علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بیجا حرکت بھی کی اور اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا. نماز بھی مکمل ہے. بیدار ہونا یار خدا کے لیے. نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی. تو سوال کر افتخار حسینی علی نے دونوں کام کب کیے یہ بتاتا جا تاکہ بچوں کے پلے پڑ جائے بات. علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، بیجا حرکت کی. انگوٹھی زکات میں دی، بیجا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں علی نے رکھا. بیجا مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے. نبی شاہ جی نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے بھی قدم چومے اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں بابا سلمان شاہ جی شامل غوری صاحب کیا. بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے. سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے قدم چومے. تو پھر بندے کا بچہ بن علی کی ولایت کو نہ بھوکا کر. ارے نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے. نگر نگر گلی گلی چمن چمن علی علی. سیدہ پہ راضی بہت پڑھ لیا، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے. فضائل آپ نے اپنی مرضی سے سنا. حکم کی تعمیل میں غوری صاحب جناب
मासूमा बिन्त हुसैन की आस की गुर्बत करने लगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाबू जी जानते हैं जिस बीबी की कल रात शहादत की रात थी, जिंदान में खामोश हो गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और वो बीबी, वो मखदूमा, वो हुसैन के सीने का तावीज़ मासूमा, आम बीबी रही। आधी आधी रात को बाबा जी हुसैन तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से दुआ मांगते। एक दुआ, झोली फैलाओ, झोली फैलाना। आधी आधी रात को अल्लाह हुसैन से दुआ करते, परवरदिगार एक बेटी अता फरमा, बिल्कुल अम्मा जैसी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिल्कुल अम्मा जैसी। परवरदिगार वो मुझे इतना चाहे जितना अम्मा नाना को चाहती है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक फिक्रा मुझे कहना है, अज़ादरान इमाम मज़लूम करबला, मैं उससे इतना प्यार करूं जितना नाना अम्मा से प्यार करता है। अल्लाह जाने सलमान शाह जी मर जाता ये जुमला भरी जवानी में इफ्तिखार हुसैनी न पढ़ता, क्या सोच के हुसैन ने अगला फिक्रा का है। बाबा नवीद शाह जी सैयद बादशाह है, मैं आपकी कनीज़ का बेटा हूँ, दिल दुख है, लिल्लाह मुझे माफ कीजिएगा। अगला जुमला नहीं, मुसीबत का पहाड़ है। रो के हुसैन ने कहा, न जाने क्या सोच के कहा, परवरदिगार वो मेरे बगैर ना रह सके। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बैठ जाइए भाईजान। परवरदिगारा वो मेरे बगैर न रह सके, मैं उसके बगैर न रह सकूं। अल्लाह ने हुसैन को सकीना अता की। अल्लाह ने हुसैन को बाबा जी सकीना अता की और अता एक जानवर इंसान बन गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो समझे उसकी हाय निकली है। इतनी हाय हर अज़ादार मेरी माँ बहनों इतनी जरूर करना कि साथ बैठो मोमिन अज़ादार शाम वाली मखदूमा पर्दादारों में आपकी हाय की गवाह बन के चली जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, जब कोई नहीं रहा ना बाबा जी हुसैन का, हुसैन ने खुद मैदान की जानिब जाने का इरादा किया। जो लाहौर वाली मखदूमा के रियाया हो, मेरा एक फिक्र लोहे दिल पर नक्श करना। अज़ादारान इमाम मज़लूम में करबला, सलमान शाह जी हुसैन मौला खैमे से नवी शाह जी ऐसे निकले और जैसे घरों से जनाजा निकलता है। अमीर है वो बंदा जिसकी हाय नहीं निकली, अमीर है वो बंदा जिसकी हाय नहीं निकली। अज़ादरान इमाम मज़लूम करबला हुसैन ख़याम हुसैनी से ऐसे निकले और जैसे घरों से जनाजा निकलता है। गौरी भाई हुसैन खैमे से बाहर आए, या हुसैन ने देखा हुसैन का सजा हुआ मुर्तजिज़ हुसैन के सामने आया। सैयद कहता है वो मेरा अब्बास तो रहा कोई नहीं, फिर ये मुर्तजिज़ किसने सजाया? आवाज आई मौला, और रुकैया ने सजाया। और लाहौर वाली मखदूमा के पास हुसैन आए और आके कहते रुकैया ये मुर्तजिज़ सजाना, ये घोड़े सजाना ये मर्दों का काम है। हर बंदे पे वाजिब है सर का मातम करके और बादशाहों का इस्तकबाल करना। अज़ादरान इमाम मज़लूम करबला अगर ले आए हो तो फिर करीब लेके आओ, मैं मुझे दो जुमले कहने हैं। अज़ादरान इमाम मज़लूम हो मातमी हो, हर बंदे पे वाजिब है सर का मातम करना। ये हुसैन की सवारी आ गई। अज़ादरान इमाम मज़लूम हुसैन मुर्तजिज़ की ज़ीन पे बैठे, सारे करीब आओ सर का मातम करो। हर बंदा सर का मातम करे। हुसैन मुर्तजिज़ की ज़ीन पे बैठे। हुसैन ने कहा मुर्तजिज़ चल, हुसैन का मुर्तजिज़ चला नहीं। रो के करबला के गरीब ने कहा मुर्तजिज़ क्या तू भी थक गया है? रो के कहा मौला थका नहीं। कहा मुर्तजिज़ फिर चलता क्यों नहीं? रो के कहते मौला और मेरे पिछले सुमा की तरफ मोड़ के देखिए। और करबला के गरीब ने देखा और 4 साल की सकीना अपने छोटे छोटे हाथ और चादर और मुर्तजिज़ के कदमों पे रख के कहती है ओ मेरे पापा का घोड़ा, ओ मेरे पापा को न लेके जा। और मैदान में जो भी गया वापस नहीं आया, वो अकबर गया वापस नहीं।
जज़ाक अल्लाह। सारे सर का मातम करो, आखिरी फिक्रा, हर बंदा सर का मातम करे। अज़ादार हुसैन की सवारी चले, हुसैन का घोड़ा चला, पीछे पीछे 4 साल की सकीना चले। अज़ादार ने इमाम मजलूम करबला, जब बाबा नजर नहीं आया, 9 लाख में छुप गया हुसैन। और मारो मारो की आवाज है, कोई गरीब को तीर मारता है, कोई गरीब को नेजा मारता है, कोई गरीब को पत्थर मारता है, और जिसे कुछ न मिला करबला की तपती रेत उठा के हुसैन पे फेंकना शुरू की। और सकीना को बाबा नजर नहीं आया। जनाबे मासूमा ने एक शेख से कहा, या शेख हल रहे अभी क्या तूने मेरे बाबा को देखा? और बेगैरत ने पूछा, बच्ची तेरा बाबा कौन है? आवाज आई, हुसैन इब्न अली। और मातमी अल्लाह जाने वो क्या दुश्मनी थी, इसको नाम है हुसैन के साथ। और जैसे हुसैन का नाम आया, बेगैरत का नीचे से हाथ उठा, बोसा गाहे शबीर में, और जालिम ने तमाचा मारा। और सकीना जमीन पे गिर गई, रो के कहती है, जालिम